فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس الخ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف سے قبل سلام محبت پیش خدمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوغات مدینہ گروپ کے بانی مداح رسول عرض عزیز علی جناب شارق رضا فردوسی صاحب کی محبت اور ان کی دعوت پر رمضان کے ان ایام میں خاص طور سے حالت روزہ اور دن کے اس حصے میں جب گرمی شباب پر ہے، حاضر ہوں۔ بہت میرے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، علم میں اضافہ پروردگار کرے، اور اس گروپ کے صدر و سرپرست علی جناب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا رمضان حیدر فردوسی صاحب، بڑے اچھے خطیب ہیں، ان کا خطاب آپ نے سنا ہوگا۔ ان حضرات کے اشارے پر سوغات مدینہ گروپ میں میں حاضر ہوں۔ تمامی احباب میرے بہت خاص ہیں، میں سب کو سنتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ کرے، عمر میں برکتیں عطا کرے۔ درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنجیدگی میں کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ رنگ خطابت کی امید اس وقت مجھ جیسے شخص سے رکھنا ایک طرح سے فضول ہوگا۔ رمضان کی فضیلت، اہمیت، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ رمضان اپنے اندر کئی تاریخیں بھی رکھتا ہے۔ اسی ماہ میں جنگ بدر ہے، اسی ماہ میں مولا علی کی شہادت ہے، اسی ماہ میں یوم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اسی ماہ میں یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور اسی ماہ میں ایک تاریخ 10 رمضان المبارک کی ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ جیسے آپ نے سنا، کئی چینلوں پر، ہمارا چینل انٹرنیشنل سنی چینل پر بھی یہ پروگرام نشر ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چونکہ یہ اخلاقی فریضہ ہے ہمارا کہ میں کچھ باتیں اشارے میں کہتا چلا جاؤں، پھر اپنی بات موضوع پہ میں آؤں قاعدے سے۔ ماں خدیجہ کی شان وہ ہے، ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگائیں۔ اولاً تو دیکھیں، شوہر امام الانبیاء ہے، کتنی بڑی شان۔ اللہ کا جو سب سے زیادہ محبوب نبی ہے، ماں خدیجۃ الکبریٰ کا شوہر ہے۔ بیٹی خاتون جنت ہے، نواسہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور داماد حیدر کرار ہے، مولا علی مشکل کشا ہے۔ کیا شان ہے! احسان ہے ان کا ہم لوگوں پر۔ وہ حدیث سنیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کتنی لاجواب تھی، کیا شان کی مالک ہوں گی حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ جب تک آپ حضور کے نکاح میں تھی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ، ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جب وہ رخصت ہو گئی دنیا سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دیگر ازواج مطہرات کے پاس ذکر کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ روایت میں آیا کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول بیٹھی، یا رسول اللہ آپ اس گھوڑے رخسار والی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضرت عائشہ نے کہا وہ تو بوڑھی ہو گئی تھی، اس کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں۔ معلوم ہے آقا کریم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ غضبناک ہو گیا، ایک الگ سی کیفیت بن گئی۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جب حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ گھوڑے رخسار والی کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں تو حضور مسکرا دیے تھے، کہا اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، اس وقت مذہب اسلام کے لیے اپنی دولت کو لٹایا تھا جب کوئی ایک پیسے سے مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پیسہ ہماری زبان میں، اس وقت اس نے جان نچھاور کر دیا تھا، میں کیسے یاد نہ کروں۔ عالم یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب ذکر آتا تو آنکھوں میں آنسو حضور کو آ جاتے، اور یہی نہیں بلکہ ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، حضور کے گھر میں جب کوئی کھانا بنتا، خاص طور سے گوشت جب بنتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سہیلی کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے۔ جب پوچھا جاتا ایسا کیوں تو حضور کہتے کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میری خدیجہ کی مجھے یاد آتی ہے۔ یہ شان حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ ان کا عرس پاک ہم لوگوں نے منایا، آپ لوگوں نے بھی نہیں منایا ہوگا۔ ان کا کیا پیغام ہے؟ ان کا پیغام ایک جملے میں تو کہوں یہ کہ حضور پہ اپنی جان نچھاور کر دو۔ اگر یہ پیغام ایک جملے میں کہوں تو میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، بیٹوں کو یہ پیغام ہے، اپنے شوہر نامدار کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ تم بھی میری طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دو۔ مت دیکھو یہ دولت، یہ چیزیں کیا ہے صاحب، آج کا عالم تو یہ ہے کہ ہم دولت پوری کیا لٹائیں گے، زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں۔ اس وقت اگر بندہ حضور کا امتی زکوٰۃ بھی صحیح طور پہ نکال دیا تو پیغام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے عمل ہوگا۔ بہرحال رمضان پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، 17 پارے کی تلاوت بھی ہو گئی، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، لیکن بہت میرے عزیز ہیں، مجھے اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری تھا، اور تبلیغی کچھ گفتگو ہو جائے، تبلیغ کی بات ہو جائے، تبلیغیوں کی نہیں، تبلیغ کی بات ہو جائے، تبلیغ ہو جائے، دعوت کی بات ہو جائے۔ رمضان کے حوالے سے آئیے ہم دیکھیں کہ بزرگوں نے کیا کہا ہے، اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ والوں کی باتوں کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں،